الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کو اس نئے کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اہلا وسہلا و مرحبا، حیاکم اللہ۔ اس کورس کا نام کیا ہے جی؟ استشراق۔ اورینٹلزم، استشراق۔ سر میں نے کافی سرچ کیا تھا کہ کس چیز کے بارے میں، لیکن کلچر وغیرہ یا اس طرح سے آ رہا تھا کہ کسی ریلیجن یعنی ریلیجنس کے کلچر کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کلچر، لینگویجز اور چیز۔ کیا جانتے ہیں آپ لوگ اس علم کے بارے میں یا اس موضوع کے بارے میں؟ تھوڑا بہت نام ہی پہلی بار سنا ہے۔ ایک کر۔ ہاں جی آفشین، میں نے سرچ استاد محترم نام ہی پہلی بار سنا ہے، تو میں نے پھر اس کے بارے میں ریسرچ کی، تو جیسے اسما بتا رہی ہیں اسی طرح اسٹڈی آف کلچر، لینگویجز اور ایسٹ کے بارے میں۔ چلیے یہ وہ مستشرق جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں ہے نا، مستشرقین کے بارے میں، کہ وہ خود تو مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن اسلامی کتابوں پہ ریسرچ وغیرہ کرتے تھے، شاید اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، احسنت یا راشد، احسنت ہو۔ آپ نے ایک جز ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں استشراق کیا ہے اور مستشرق کون ہوتا ہے، اور اس کے بعد استشراق کی تاریخ کیا ہے، اور اسی طرح مستشرقین کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے مقاصد اور اہداف کیا ہے۔ آج چونکہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو انشاءاللہ ہم ان موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے، اور یہ اصل میں بادیات ہیں اس علم کے۔ کسی بھی علم کے اندر اس کا تعارف، اس کے اہل جو ہیں ان کا تعارف، اور اس کے مراحل وغیرہ تاریخی اور مقاصد اور اہداف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ استشراق ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ڈکشنریز میں چلے جائیں، انگلش میں جو اس کے مفاہیم لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے اندر چلے جائیں گے تو میرے خیال میں آپ ایک ایسی وادی میں گم ہو جائیں گے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ شروع میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بعد کی تفاصیل اس پہ مؤثر نہ ہو۔ تو استشراق، آپ ماشاءاللہ عربی گرامر پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ باب استفعال سے ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا استفعل یستفعل استفعال، اسی سے استشرق یستشرق استشراق۔ اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس کا کلمہ اصل جو مادہ نکلتا ہے وہ شین، را، قاف، 3 حروف ہے، مل کر یہ شرق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے عرب کہتے ہیں شرقت الشمس شرقا و شروقا، شرقت الشمس شرقا و شروقا اذا طلعت، جب سورج طلوع ہونے کی خبر دینی ہو تو عرب کہتے ہیں شرقت الشمس، سورج جو ہے وہ طلوع ہوا۔ تو چونکہ سورج کے طلوع ہونے کا جو مکان ہے، جگہ ہے، اور جو محل ہے وہ معروف ہے سب کے ہاں، سارے جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، یعنی ایسی جہت جہاں سے سورج طلوع ہو اس کا مستقل نام ہی مشرق رکھ دیا گیا۔ تو جب خبر دینی ہو تو کہتے ہیں شرقت الشمس، شرقت الشمس شرقا و شروقا، سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونا۔ تو یہ شرق اور شروق ایک معنی میں تقریباً مستعمل ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ اگر عربی زبان میں ہم اس کا معنی کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے مشرق کو طلب کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں باب استفعال کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے۔ باب استفعال کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے، جب آپ کوئی چیز طلب کرنی ہو، طلب کا معنی بتانا ہو تو اس کے اندر باب استفعال سے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مثلا استخراج، استخرج، یستخرج، استخراج، ہم نے کتب کے اندر پڑھا تھا، کتابوں کے تعارف کے اندر مستخرج کتاب کون سی ہوتی ہے۔ تو چونکہ مستخرج کتاب کے اندر مصنف جو ہے وہ کسی معروف حدیث کی کتابوں میں کسی کتاب سے حدیثیں اپنی سند سے تخریج کرتا ہے، نکالتا ہے، یعنی اپنی سند سے۔ تو اسی طرح یہ بھی اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ اہل مغرب جو ہیں وہ اہل مشرق کے علوم طلب کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک طلب کا معنی ہے، تو اس مناسبت سے اس کو استشراق جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ تو لیکن یہاں مراد
मशरिक को तलब करना नहीं, वैसे तो लुग़वी माना अगर लफ्जी हम करें तो मशरिक को तलब करना मुराद है, लेकिन यहाँ मुराद मशरिक को तलब करना नहीं बल्कि मशरकी उलूम व फ़नून और आदाब का तलब करना है। मशरकी उलूम व फ़नून और आदाब को पढ़ना या सीखना या उनके बारे में मार्फत हासिल करना, ये खुलासा है जो बाद में तारीफात आ रही है ना, जो बाद में मुख्तलिफ किस्म के आप बातें सुनेंगे, ये सारी उनका मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया है। ठीक नहीं, इससे मुराद जब इस्तिशराक बोला जाता है तो मशरकी उलूम व फ़नून या अहले मशरिक के उलूम व फ़नून और आदाब वगैरह सीखना या उनको पढ़ना या उनका मुताला करना वगैरह या उसके बारे में रिसर्च करना, ये असल में इस पर ये लफ्ज़ इसका इतलाक़ होता है। यूरोपी जो ज़ुबानें हैं उसमें इसकी एक दूसरी तारीफ भी की गई है, और वो क्या है, उससे मुराद जोग्राफियाई शर्क मुराद नहीं, यानी उससे मुराद जोग्राफियाई जो हिस्सा है वो मुराद नहीं यानी मशरिक, बल्कि उससे मुराद शुरूक है। और शुरूक हमारे यहाँ भी हम कहते हैं शुरूक शम्स, शुरूक शम्स के वक्त, तो मुराद यहाँ यानी सूरज के चमकने के वक्त, यानी मुराद चमक, रोशनी और हिदायत मुराद लेना है, रहनुमाई लेना, चमक लेना, रोशनी मुराद लेना है, यानी अहले मशरिक के जो उलूम हैं मुराद उलूम है। तो फिर मुराद प्लेस जगह नहीं है बल्कि मुराद जो है वो बज़ाते खुद इल्म होगा, बज़ाते खुद इल्म होगा। जब हम शुरू की बात कर रहे हैं ना तो मुराद चमक, रोशनी, हिदायत, रहनुमाई वगैरह, तो फिर मुराद इल्म होगा, फिर मुराद जगह नहीं होगी, मुराद इल्म होगा, यानी मुसलमानों का इल्म हासिल करना, मुसलमानों के उलूम व फ़नून को पढ़ना वगैरह। अब वो मुसलमान दुनिया के जिस हिस्से में भी हों, मुसलमान दुनिया के जिस हिस्से में भी हो, तो इस मुनासबत से इस माने में और पहले में फ़र्क इस एतबार से होगा कि पहले माने के अंदर मुराद अहले मशरिक हैं और दूसरे माने के अंदर उमूमी तमाम मुसलमान, उमूमी तमाम मुसलमानों के उलूम व फ़नून और उनकी तहजीब वगैरह को पढ़ना या सीखना या उसकी तहकीक करना, सच करना वगैरह, उस पर ये जो है वो उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ना, वो जैसे आप देख लें, असल में ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंट ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका माना होता है तालीम यानी तहकीक करना, सीखना वगैरह या हासिल करना। तो उसको जब आप निस्बत करेंगे, इजाफत करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो इस तरह करके ये इल्म, जैसे हमने एथियस्ट और एथिज्म हमने बनाया था, उसी तरह ये बनेगा। तो बहरहाल ये इस्तिलाहें उनके यहाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका उनके यहाँ माना मुख्तलिफ है, कोई ज़ाबिता वगैरह नहीं है कि जिसको उन्होंने ये नाम दिया। तो अरबरी कहता है कि मुस्तशरिक का लफ्ज़ पहली बार 1630 में, यानी यूरोप की बात हो रही है, 1630 में ये मशरकी या यूनानी कलीसा के एक पादरी के लिए इस्तेमाल हुआ था। इंग्लिस्तान में हो सकता है कि उसने जो है वो अहले मशरिक के उलूम ज़्यादा पढ़े हों या जो इस्लामी तालीमात और किताबें हैं उनका भी मुताला करता हो। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पादरी हैं या बहुत सारे जो चर्च के बड़े सरबराहान होते हैं वो दीगर मज़ाहिब का मुताला करते रहते हैं। अब उनके मकासद मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो ज़ाती तौर पे करते थे, बाकायदा तहरीक नहीं थी, बाकायदा ये तहरीक नहीं थी, यानी आप समझे कि एक तहरीक की सूरत में ऐसा नहीं था। ज़ाती तौर पे वो आदमी जो है वो इसका मुताला कुछ लोग करते थे, जैसे हमारे मुसलमान बाज जो है वो तकाबले अदियान पे काम करने वाले दीगर मज़ाहिब और दीगर जो अदियान हैं उनका मुताला करते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि वो इस्लाम का मुताला करता हो तो उसको उसके लिए लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया हो। तो बहरहाल कोई भी वजह हो सकती है। इंग्लिस्तान में 1779 के लगभग जो है और फ्रांस में 1799 के करीब मुस्तशरिक की इस्तिलाह राइज हुई और फिर जल्द इसने रवाज पाया। सबसे पहले 1838 में फ्रांस से शाया होने वाली लुगत में इस्तिशराक की इस्तिलाह दर्ज हुई। बहरहाल ये उसकी तारीखी पस मंजर यूरोप के अंदर क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम इससे कोई सरोकार नहीं। खुलासा जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया वही है, और वो ये है कि इससे मुराद जो है वो तलब करना, यानी मुराद अहले मशरिक के उलूम तलब करना, और मुराद मुसलमानों के उलूम व फ़नून जो हैं उनकी ज़ुबान इसको हासिल करना या इसको पढ़ना, ये मुराद है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक इसके अपोजिट आप समझ लीजिए, इसके उलट एक मुखालिफ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं तगरीब। इस्तिग़राब के मद्दे मुकाबिल तगरीब है, तो तगरीब जो है ये इस्तिशराक के मद्दे मुकाबिल है, तो उसको इस्तिग़राब भी बाज़ बोलते हैं, बाज़ उसको इस्तिग़राब बोलते हैं, लेकिन सही इस्तिलाह तगरीब है। जैसे इस्तिशराक है इस तरह तगरीब है। अब मुस्तशरिक के मुकाबले में जो है वो गरबी इस्तेमाल होता है, यानी जैसे अहले मगरिब हमारे उलूम व फ़नून सीखते हैं मुसलमानों के, तो उनको मुस्तशरिक कहते हैं,
ایسے اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی ان کے علوم و فنون حاصل کرے اور ان کو پڑھے زیادہ، یا ان سے متاثر ہو جائے، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے علوم و فنون سے، ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ غربی ہے۔ غربی کا معنی یعنی یہ تغریب اور استغراب جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یورپ نے جیسے خود انہوں نے اپنے بندے تیار کر کے ہمارے علوم و فنون سیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلائی، ویسے مسلمانوں کے اندر سے بھی انہوں نے اہل مشرق میں سے کچھ بندے تیار کیے جنہوں نے ان کے علوم و فنون حاصل کیے، تو اس کو جو ہے وہ تغریب کہتے ہیں۔ تغریب بھی ایک فتنہ ہے اور استشراق بھی ایک فتنہ ہے۔ تغریب کا فتنہ مسلمانوں کے اندر ہے اور استشراق کا فتنہ جو ہے وہ یورپ کے اندر، زیادہ تر نصارہ کے اندر ہے، البتہ اس کی قلت و قلیل جو ہے وہ یہود کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا اطلاق جو ہے وہ کرسچن جو عیسائی ہیں، نصارہ، ان پر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان ان کی تہذیب سے متاثر ہوئے اس کو تغریب کہتے ہیں، یعنی مستغرب یا غربی، یا یعنی تغریب کا فتنہ، فتنہ تغریب، یعنی وہ لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں مسلمان، اور ان کی زیادہ تعداد مصر میں پائی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی زیادہ تعداد مصر میں پائی جاتی ہے، اور باقی ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ چیلے چمچے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، انڈیا کے اندر بھی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں یہ جو منکرین حدیث ہیں، یہ سارے تقریباً جتنے بھی مختلف قسم کے قیاس آرائیاں اور حدیث کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، یہ سارے اصل میں یہ تغریب کے فتنے کے نتیجے میں آپ سمجھ لیں کہ سامنے آئے ہیں، یا اسی فتنے کا اصل میں یہ کار فرما ہے جو فتنہ تغریب جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یعنی وہ مسلمان جو یورپ کی تعلیم سے متاثر ہوئے اور یورپ کے علوم و فنون سے اور ان کی تہذیب سے متاثر ہوئے، ان کی عقیدے سے یا ان کے ادیان سے، تو وہ جو ہے وہ تغریب کا فتنہ اسے کہتے ہیں۔ اصطلاح میں، یہ تو ہم لغوی اس کی وضاحت کر رہے تھے، اصطلاح میں استشراق کسے کہتے ہیں، اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک تعریف عام ذکر کی جائے گی اور ایک تعریف جامع، یعنی جامع کا معنی اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلی تعریف جو اس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعہ میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عام تعریف ہے، اس کے اندر مشغول ہونے سے مراد کسی بھی ارادے سے ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر تنقید کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس کا اپنا اسلام سے رہنمائی لینا مراد ہو سکتا ہے، یا اسلام کی تحقیق اس ارادے سے کہ اگر مجھے پسند آ گیا، اگر مجھے اس کے اندر واقعی حقانیت نظر آئی تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا، قبول کر لوں گا، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے مستشرقین کی اقسام جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ چیزیں ذکر کریں کہ ہم کے مستشرقین جو ہیں وہ کس کس ارادے سے یہ چیزیں اور ان کی کتنی کیٹاگریز ہیں۔ تو دیکھیں یہاں مشغول ہونے سے مراد کس ارادے سے مشغول ہو رہا ہے، وہ جو مشرقی مسلمانوں کے علوم ہیں، علوم و فنون ہیں، یا تہذیب وغیرہ ہے، یا عربی کلچر ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر سے کمزوریاں تلاش کرنا، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، اور بہت ساری کتابیں صرف لکھوائی اس غرض سے گئی تاکہ احادیث تک اپروچ جو ہے، حدیث تک پہنچ آسان ہو جائے، اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کے سامنے جو کمزوریاں ہیں وہ تلاش کر کے رکھی جائیں، یا دوسروں کے سامنے تاکہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تو کئی مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے اسلام کی دشمنی کے اندر، یا تو دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا مقصود ہو سکتا ہے، یا پھر جو اسلام کے اندر آ چکے ہیں ان کو اسلام سے متنفر کرنا، اور جو ہے وہ ان کو یہ احساس دلانا کہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں لوگ، اور کہیں کہ جی اسلام کے اندر تو دیکھیں نہ قرآن اتھینٹک ہے، نہ حدیث اتھینٹک ہے، نہ تاریخ اتھینٹک ہے، نہ سیرت اتھینٹک ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مختلف مواقع پہ آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ استشراق کا فتنہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے عقائد بھی خراب کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک مشکوک بنا دیا ہے۔ باقاعدہ ایک مستشرق نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس نے کیا ثابت کیا، اسے ثابت یہ کیا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ محمد بن عبداللہ نامی کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، محمد ابن عبداللہ نامی کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس محمد نامی بندے کا نام قسم تھا، قسم، قاف تا عین میم، قسم کا معنی کہتے ہیں جی قابل مذمت ہے، قابل مدح اور قابل تعریف نہیں، بلکہ اس کا نام قسم تھا، اور یہ اس کے نعوذ باللہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے اعمال بڑے عجیب قسم کے تھے، اور شراب پیتے تھے، فلاں کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے محمد نام اس کے ماننے والوں نے رکھ لیا،
یا مطلب اس طرح کا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ نامی کو بندہ ہی نہیں تھا عرب کے اندر۔ اچھا جی، آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر مسلمانوں کے اندر شبہات ٹھونسے جاتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ آغاز ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ٹچ دے رہا ہوں ان چیزوں کے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو کیسے مشکوک بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ عبداللہ نام جو ہے محمد بن عبداللہ، کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہی نہیں، محمد نام کا کوئی بچہ تھا ہی نہیں مکہ کے اندر، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک جو نسل در نسل شرک چلتا آ رہا ہے جن کے اندر، ان کے اندر عبداللہ نام کا بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی جو لات کو پوج رہے ہیں، منات کو پوج رہے ہیں، عزا کو پوج رہے ہیں، شیبہ کو پوج رہے ہیں، حبل کو پوج رہے ہیں، ان کے اندر عبداللہ نامی بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ عبداللہ نام ہو سکتا ہی نہیں۔ ابو لہب، ابو جہل، عبد الشمس، عبد العزا، عبد المنات، عبد الحبل، عبد الفلان، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی کا نام عبد الشمس ہے، کسی کا نام عبد العزا ہے، کسی کا نام عبد المنات ہے، کسی کا نام عبد الحبل ہے، وہ کہتے ہیں یہ نام رکھتے تھے اہل مکہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو ہے وہ ابو طالب جو ہیں، ابو لہب سوری عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے خاندان کے پاس بنو ہاشم کے پاس، یا آپ سمجھ لیں کہ قریش کے پاس جو ہے وہ ان بتوں کی نگرانی تھی، ان بتوں کی سرپرستی اور سربراہی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی رکھوالی کرنے والے اور شرک کو پروموٹ کرنے والے ہو، وہ ان کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور اس کا نام عبداللہ رکھیں؟ آپ حیران ہوں گے، ایسے شبہات کتابوں کے اندر پیش کر دیے گئے کہ اگر کوئی سادہ مسلمان یہ پڑھ لیتا ہے، یقین جانیے بندہ ڈول جاتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا یہ شبہ دیکھ لیں، آپ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرک ہیں، لات منات حبل کو پوجنے والے، ان کے گھر میں عبداللہ کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی وہ عبد المطلب، وہ کہتے ہیں تمہارے مسلمانوں کے بقول عبد المطلب جو ہے وہ لات کی پوجا کرتا تھا، منات کی، حبل کی، 360 بتوں کی پوجا کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نام عبداللہ رکھے اپنے بچے کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھے؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کتنا یہ خطرناک شبہ ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ نامی کوئی بندہ ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر، یہ سب بعد والوں نے، ان کی حرکتیں نعوذ باللہ چونکہ گندی تھی اور اپنے معاشرے کے اندر وہ ایک معیوب انسان تھا یا قابل ملامت تھا، اور ایک نعوذ باللہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ کردار سے گرا ہوا آدمی تھا، تو اس کو نام محمد دے کر اس کے والد کا نام عبداللہ بنا دیا گیا تاکہ جو ہے وہ اس کو آگے عزت ملے اور یہ ملے وہ۔ اب یہ ایک بات ہے۔ پھر آپ کی والدہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات پہ کہ آپ کو جادو ہو گیا تھا، آپ تو جو ہے وہ بہکی باتیں، وہ حدیث لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ لبید نامی یہودی نے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے لگتا تھا جیسے کام کر لیا، حالانکہ آپ نے کام کیا نہیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کے اندر۔ اب اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو صحیح اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ محمد ساحر ہیں، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، دیکھیں خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو میں یہ صرف چند ایک آپ کو یہ ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قدر خطرناک یہ فتنہ ہے، اور مقصد ہمارا اس کورس کے اندر ان کا تعارف ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ان کے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، سیرت کے بارے میں کیا کیا شبہات ہیں، ان شبہات کا تفصیلی رد کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہم اس کورس کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں تاریخ کی طرف، کہیں بہت آگے نہ نکل جائیں کیونکہ موضوع یہ بہت کھلا ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، تو اس وجہ سے، اور اس کا ایک جز جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک اعتبار سے ایتھیزم کے ساتھ متعلق ہے۔ جو ایتھیزم ہم نے سبجیکٹ پڑھا تھا دوسرے اس کے اندر دوسرے یا تیسرے سیمیسٹر کے اندر، تو یہ اس سے ملتا جلتا ایک موضوع ہے۔ میں نے آپ کو تب یہ بتایا تھا کہ استشراق جو ہے وہ انشاءاللہ یہ الگ آپ کو کورس جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک تعریف ہے۔ دوسری ایک جامع تعریف ہے، جامع کا معنی اس کے اندر ساری چیزیں انہوں نے شامل کر دی۔ وہ کیا ہے؟ مغربی اہل کتاب، یعنی مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، مغربی اہل کتاب مسیحی مغرب کی اسلام مشرقی پر نسلی ثقافتی برتری کے ضام، یعنی جو اہل مغرب اہل کتاب ہیں، مسیحی ہوں یا پھر مراد جو ہے وہ کوئی بھی یہود وغیرہ جو اہل مغرب ہیں، اسلام مشرقی پر، یعنی مشرقی جو اسلام ہے اہل مشرق کا، نسلی اور ثقافتی برتری کے گمان سے، ضام کا معنی گمان، اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں گمراہی اور شک میں مبتلا کرنے اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے کی غرض سے
مسلمانوں کے عقیدہ، شریعت، ثقافت، تاریخ، نظام، وسائل، امکانات کا جو مطالعہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں اسے استشراق کہتے ہیں۔ اب اس تعریف کے اندر کون آپ میں سے بتائے گا کوئی غلطی ہے یا صحیح تعریف ہے؟ یعنی اگر آپ اس جز کو لیں نا، آخری جز کو، باقی چھوڑیں آپ چیزیں، اگر آپ آخری جز کو لیں کہ عقیدہ، شریعت وغیرہ 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 آخر تک غیر جانبدارانہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ کرتے، اسے استشراق کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر خلل کہاں ہے؟ ایک تو یہ کہ تعریف اتنی بڑی نہیں ہوتی، پہلی بات یہ کہ تعریف اتنی بڑی نہیں ہوتی، اگرچہ یہ تعریف جو ہے وہ جامع معنی ہے لیکن اس کے اندر ساری چیزیں شامل کر دی گئی، تو یہ تعریف بہت بڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مطلب اہل مغرب کا تسلط جمانے کے لیے، اور اس طرح جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے، تو یہ ہر مستشرق کا نظریہ نہیں ہوتا، ہر مستشرق کا یہ نظریہ نہیں ہوتا، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جتنے بھی مستشرقین ہیں اہل مغرب جو ہمارے علوم کو پڑھتے ہیں، ان میں سب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام پہ تسلط جمانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں، مرغوب کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اسلام کے ان کے نظریات کو، بلکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا، جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ سمجھ لیں کہ غلام ہوتے ہیں، جیسے پیسہ ملا جہاں سے، حتیٰ کہ ان کو تو پیسے دے کر آپ اسلام کی تائید کے اندر ان کے خلاف بھی کام کروا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے جن کا مقصد تحقیق کرنا ہوتا ہے، محض تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ اب تحقیق ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اسلام پسند آ گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور بہت سارے مستشرقین نے اسلام قبول بھی کیا ہے، بہت سارے مستشرقین نے اسلام قبول بھی کیا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ حیرانی پریشانی کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے، یعنی دل کرتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں لیکن نہ کر سکے کسی وجہ سے۔ تو مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ آواز کلیئر ہے؟ کوئی آپ کو زیادہ شور تو نہیں آ رہا پیچھے بیک پہ؟ نہیں، شور نہیں آ رہا۔ نہیں سر، کلیئر ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک اور تعریف کی گئی ہے، تیسری تعریف اہل مغرب لوگوں اور یہودی و یا یہود و نصارہ بالخصوص، جو مشرقی اقوام خصوصاً ملت اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں، تہذیبوں، تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات اور وسائل یا وسائل نہیں وسائل حیات اور امکانات کا مطالعہ معروضی تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان اقوام کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان پر اپنا مذہب اور تہذیب مسلط کر سکے، اور اس پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے ان کے وسائل کا استحصال کر سکے۔ وسائل اور مطلب دیگر جو ان کے چیزیں ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، اور جس تحریک سے وہ منسلک ہیں وہ تحریک استشراق کہلاتی۔ تو استشراق تحریک کا نام ہے، اور جو اس تحریک کے آپ سمجھ لیں کارکن ہیں ان کو مستشرقین۔ یہ بھی بہت لمبی تعریف ہے، اس کے اندر بھی وہی چیز۔ تو واللہ عالم جو صحیح تعریف مختصر ہے وہ یہ والی ہے کہ غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعہ میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔ یہ جامع تعریف اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ نہیں واضح کیا کہ جی وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ مقاصد ہر ایک کے مختلف ہیں۔ تو ایک عام تعریف ہے، ایک خاص تعریف ہے۔ اگر تو ہم تحریک کی تعریف کرنا چاہتے ہیں نا، تحریک استشراق کی، تو پھر تحریک استشراق تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس غرض سے شروع ہوئی تھی تاکہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، ان لوگوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے، اور اسلام کے اندر سے کمزوریاں تلاش کر کے مسلمانوں کے نظریہ، مسلمانوں کے عقائد کو بھی کمزور کیا جائے، اور ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، اور ہر چیز مشکوک بنا دی جائے۔ حتیٰ کہ بتائیے کہ جب نبی اسلام کی شخصیت کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیا گیا ہے تو باقی چیزیں تو صاف ظاہر ہے کہ مشکوک ہوں گی۔ تو تحریک کا مقصد یہ تھا، لیکن تحریک کے کارکن جتنے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا سب کا مقصد بھی یہی ہو جو ان تعریفات کے اندر ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے تاریخ استشراق۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو استشراق اگر صرف اسلام کے خلاف سرگرمیوں کی علامت مانا جائے تو اس قسم کی سرگرمیاں پہلی صدی ہجری میں ان کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی اگر ہم عمومی اسلام کے خلاف سرگرمیوں کی بات کریں تو پھر تو بہت پہلے سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، آغاز سے پہلی صدی ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔
तहरीक इस्तिशराक की इस्तिलाह राइज होने से कितना अरसा पहले मौजूद थी? कुछ अहले इल्म कहते हैं कि तहरीक इस्तिशराक का आगाज 1312 में हुआ, जब फिन्ना में कलीसा की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और इसमें यह फैसला किया गया कि यूरोप के मुख्तलिफ जामियात में अरबी जुबान की तदरीस के लिए बाकायदा शोबे कायम किए जाएं। शोबे, चेज का माना यानी शोबे वगैरह कायम किए जाएं, जिसमें लोगों को अरबी तालीम सिखाई जाए, और ये लोग जो यूरोपी जामियात में अरबी तालीम हासिल करेंगे वो अरबी किताबें पढ़ेंगे और फिर अरबी किताबें पढ़ के इनके अहदाफ को पूरा करेंगे, जिन अहदाफ के लिए अरबी जुबान उनको पढ़ा रहे हैं, जिन अहदाफ के लिए वो अरबी जुबान इनको पढ़ा लें। तो देखें, हमारे इस्लाम के अंदर भी ऐसी तहरीकें चली हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बाद सहाबा इकराम को जो है वो दूसरी जुबानें सीखने की इजाज़त दी, बल्कि उनको हुक्म दिया कि तुम जुबानें सीखो दूसरी। तो कोई हरज नहीं है, अगरचे बाज़ अहादीस इस बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको मायूस समझते थे, दूसरों की जुबान बोलना या दूसरों की जुबान सीखना। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ इस बारे में पढ़ें, बहुत सख्त था उनका मौक़िफ़ इस हवाले से। तो बहरहाल अगर इंसान का मकसूद दूसरों की जुबान बोलने और सीखने से जो है वो मरूब होना हो या फिर उसके नजरियात का खराब होने का खदशा और डर हो, तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मकसद जो है वो उनको जानना और फिर उनके अंदर काम करना मकसूद हो, तो फिर कोई हरज नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बाद सहाबा को कहा, और इस तरह उसके बाद भी मुसलमानों के अंदर ये तहरीकें चलती रही। तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा किया। उन्होंने कहा कि हम अरबी जुबान पढ़ाते हैं अपने बच्चों को यूरोप के अंदर, ताकि ये अरबी जुबान सीखने के बाद फिर जो है वो जो मशरिकी उलूम हैं उनको पढ़ें और उनसे जो है वो जाकर जो है वो हमें चीज़ें बताएं और उनके खिलाफ काम हम कर सकें। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि इसकी इब्तिदा 13वीं सदी ईस्वी में किश्ताला जो है ये अंदलुस के इलाकों में से एक इलाका है। किश्ताला का बादशाह अल्फोंसो दहम, अल्फोंसो जो है वो कई गुजरे हैं। अल्फोंसो जैसे होता है ना रोम के अंदर कैसर और ईरान के अंदर किसरा, इसी तरह जो किश्ताला इनका दारुल हुकूमत था उसके अंदर जितने बादशाह नस्ल दर नस्ल गुजरे हैं उनको फोंसो कहते थे। अल्फोंसो सादिस, साबे, सामिन, तासे, अल आशिर, ये आशिर की बात हो रही है, फोंसो आशिर की। वगरना जो यूसुफ बिन ताशिफीन जो है, यूसुफ बिन ताशिफीन का जमाना जो है जो मगरिब से आए थे, यानी मगरिब से अहले अंदलुस की मदद करने के लिए आए थे, वहां से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया था। मुसलमानों की तारीख का जवाल तो वहां से शुरू हो गया था। तो ये फोंसो सादिस था, जिसके जमाने के अंदर यूसुफ बिन ताशफीन वगैरह और यूरोप अंदलुस जो है टूटना शुरू हुआ था। तो किश्ताला का बादशाह जो अल्फोंसो दहम है, उसने 1269 में यानी जो है वो 2069 में उसने मरीसिलिया, ये एक जगह का नाम है, उसमें आला तालीकात का इदारा कायम किया और इस इदारे में अबू बकर अर्रकूती की सरबराही में आला तालीम याफ्ता कुछ मुसलमानों को शामिल किया। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये तारीख बताई है कि इस दौर के अंदर मुसलमानों को जवाल हो चुका था, यानी ये मुसलमानों के जवाल का दौर आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर ये चूंकि ये जो है वो सलाहुद्दीन यूबी के बाद का दौर है, सलाहुद्दीन यूबी के बाद का या उसके करीब करीब का दौर है। तो उस वक्त जो है वो अंदलुस मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता छीना जा चुका था। तो हम बात कर रहे थे कि बाज़ उलमा का कहना ये है कि ये 1312 में इसका आगाज हुआ, और बाज़ कहते हैं कि जो किश्ताला जो अंदलुस का एक इलाका है जो ईसाइयों की निगरानी में या उनके कब्जे में था, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपना जो तसल्लुत है वो दीगर जो अंदलुस के इलाके थे, जैसे सरकस्ता है और कर्तुबा है और अशबीलिया है और जजीरा खदरा है और उसके बाद दीगर जितने भी इलाके आते हैं अंदलुस के अंदर, इन सब पे उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, स्पेन है तो इस पे उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये जो फोंसो आशिर है यानी दहम 10 नंबर फोंसो, उसकी बात है। तो उसने फिर मुसलमानों को भी कुछ शामिल किया, मसीही, यहूदी, आलिम मुकर्रर किए जिन्होंने कुरान, तलमूद, इंजील के उनके हस्पानवी जुबान में तर्जमे किए। ये वहाँ की जुबान थी, किश्ताला के लोग बोलते थे। हस्पानवी जुबान जो है ये एक जुबानों में से जुबान है जो किश्ताला के लोग बोलते थे। कुछ उलमा इसके आगाज को 12वीं सदी ईस्वी से जोड़ते हैं, यानी 1143 में एक शख्स पितरस के इमा पर पहली मरतबा कुरान का लातीनी जुबान में तर्जमा किया गया। तो मतलब ये उसके इशारे पर इसी सदी में एक पादरी फैजल ने पहली अरबी लातीनी लुगत तैयार की।
بعض کے نزدیک اس کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب فرانس کا ایک راہب اس کا نام جریدی یا جو ہے وہ لیاق وغیرہ حصول علم کی خاطر اندلس گیا، اشبیلیہ قرطبہ کے جامعات میں علم حاصل کیا اور یورپ بھر میں عربی زبان ادب کا سب سے بڑا عالم شمار ہوا. یعنی وہ اشبیلیہ میں آیا اندلس میں، اور اس نے آ کر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں 999 کی بات ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں یا اس سے پہلے جو ہے وہ اندلس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے. میں جس دور کی آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ یوسف بن تاشفین آیا، یوسف بن تاشفین کے زمانے کے اندر اس سے پہلے یہ جو امام باجی ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ابن حزم ہیں، اور ابن حزم اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس زمانے کے علماء ہیں. اور ان علماء نے باقاعدہ جو ہے وہ یوسف بن تاشفین کو خط لکھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، اب یورپ کے اندلس کے جو بادشاہ ہیں مسلمان، اب یہ جو ہے وہ عیسائیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور ان کو اپنے ملک کی فکر نہیں اور عیاشی کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. پھر یوسف بن تاشفین مغرب سے آیا تھا اور اس نے ان سب کو جلا وطن کر دیا، بعض بادشاہوں کو، اور بعض کو جو ہے وہ قتل کروا دیا. تو اس کے بعد پھر تقریباً 100 150 200 سال تک یوسف بن تاشفین اور ان کی اولاد کے اندر حکومت رہی مسلمانوں کی. پھر آگے آہستہ آہستہ چند علاقوں تک محدود ہوگی. تو بہرحال یہ بندہ جب آیا نا اندلس میں، اس نے اشبیلیہ اور قرطبہ کے علماء جو ہیں وہاں کی جامعات کے اندر علم حاصل کیا اور علوم فنون اور عربی زبان حاصل کی پڑھی. تو جب واپس گیا تو ان کے ہاں اہل یورپ کے ہاں وہ بہت بڑا عالم شمار ہوتا تھا مشرقی علوم کا. تو بہرحال انہوں نے اس کی مختلف تاریخیں ذکر کی ہیں. مختلف اس کے حاصل کلام یہ ہے کہ تحریک استشراق کا آغاز عملاً 8ویں صدی عیسوی سے ہو چکا تھا. یعنی عملاً کا نا پریکٹیکلی طور پہ 8ویں صدی عیسوی سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، اگرچہ اس تحریک کو یہ نام کئی صدیوں بعد ملا ہے. یعنی بطور ایک نام کے یہ تحریک سامنے بعد میں اگرچہ آئی ہے، لیکن 8ویں صدی عیسوی سے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا تھا. مستشرقین کی اقسام، مستشرقین کے اقسام جو ہیں ہم ان کو رویوں کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ان کی کئی صورتیں بنا سکتے ہیں. یعنی صاحب ظاہر ہے کہ جو ہمارے علوم کو پڑھ رہے ہیں، ہماری تہذیب کو پڑھ رہے ہیں، ان کے مقاصد چونکہ مختلف ہیں اور حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ صرف اسلامی تہذیب کو جاننا چاہتے ہیں، کچھ اسلامی علوم کو جاننا چاہتے ہیں، کچھ صرف عربی زبان سیکھنا چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام پہ تنقید کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے عربی زبان سیکھنا چاہیے تھی. انہوں نے عربی زبان سیکھی، پھر علوم سیکھے اور پھر جو اصطلاحات تھی ان کے بارے میں جانا. تو کچھ نے صرف اصطلاحات پڑھی تاکہ وہ جو صرف علوم حدیث ہیں اس پر اعتراض کر سکیں اور اس پر تنقید کر سکیں. بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے اصطلاحات پہ باقاعدہ اعتراضات کیے ہیں، علوم حدیث پر اعتراضات کیے ہیں، اور خصوصاً علوم حدیث میں سے جو جرح و تعدیل کا علم ہے اس پر انہیں اعتراضات کیے اور اسانید کو لیا باقاعدہ. آپ حیران ہو جائیں گے، بہت سارے مستشرقین نے اسانید پر بحث کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، موطا امام مالک کے اندر کئی ایسی سندیں ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے بنائی. محدثین نے جب کوئی اقوال و افعال اپنے فتاوے وغیرہ ان کی تائید کے لیے انہوں نے ان کو ضرورت پڑی دلائل کی، تو انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر اس کے شروع میں سندیں لگا دی اور سندیں لگا کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی. حقیقت میں ان کی کوئی اصل نہیں. اچھا جی، دلیل کیا؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں. کہتے ہیں جیسے موطا امام مالک کے اندر امام مالک کی بلاغیات ہیں. امام مالک کی بلاغیات سے مراد یہ ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ بلاغنی قضا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے قضا و قضا، فلاں فلاں سے مجھے خبر پہنچی ہے، یا کسی نے مجھے بتایا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں خبر یہ ہے. تو وہ جو بلاغیات ہیں امام مالک کی موطا امام مالک میں، اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ دلیل لیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں موطا امام مالک میں کچھ سندیں موصول ہیں، متصل ہیں، اور کچھ سندیں منقطع ہیں. اس طرح بخاری کے اندر معلقات ہیں، مسلم کے اندر معلق روایات ہیں جن کا ایک حصہ گرا ہوا ہے، یعنی مکمل سندیں نہیں ہیں. اچھا جی، پھر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دلیل ہے جو سندیں بن سکی وہ امام مالک اور ان ائمہ نے بنا لی، اور جو نہ بن سکی اس کو اسی طرح چھوڑ دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگوں کو یہ کس انداز میں الو بناتے ہیں کہ جی موطا امام مالک میں بلاغیات ہیں، بخاری میں معلقات ہیں، مسلم میں، لہذا یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سندیں بعد میں بنائی، سندیں بعد میں بنا کر جو حدیثیں بنا کر اس کے سندیں لگا کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچا دی ہیں. حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کے اقوال و افعال یا تقریرات نہیں ہیں. تو مستشرقین جو ہیں ان کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے الف معتدل مزاج. معتدل مزاج جو ہیں مستشرقین کی پہلی قسم ہے. یہ مستشرقین کا وہ گروہ ہے جو مسلمان نہ تھے، اس لیے ان کا آبائی ادیان زیر اثر ہونا، اپنے آبائی ادیان کے زیر اثر ہونا فطری تھا.
اگر یہودی تھے تو یہودیت سے متاثر، اگر نصرانی تھے تو سابزہ نصرانیت غالب تھی ان پر، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کو بالکل اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے مسلمان دیکھتے ہیں. یعنی یہ بات تو کلیئر ہمیں کرنی ہوگی کہ اگرچہ وہ ہم ان کو معتدل مزاج کہہ رہے ہیں، لیکن معتدل مزاج وہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے، دیگر جو مخالفین اسلام کے ہیں ان کے مقابلے میں معتدل مزاج ہیں. معتدل مزاج اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو تسلیم کیا ہے اور بے جا طور پہ لکھا ہے. اگر نبی کی سیرت کے اندر ان کو کوئی چیز اچھی لگی انہوں نے اس کو بھی بیان کیا، اگر ان کو جو ہے وہ حدیث کے اندر کوئی چیزیں اچھی لگی ان کو بھی بیان کیا، اگر علوم و فنون میں سے ان کو کوئی مسلمانوں کی چیز جو ہے وہ اچھی لگی تو اس کو بھی انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے. اگرچہ قبول نہیں کیا بذات خود، لیکن انہوں نے تعریف کی ہے، تعریف کیے بغیر نہیں رہے. مثلا کئی ایک مستشرقین ہیں ان سے یہ باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو روایات کو محفوظ کرنے کا سلسلہ ہے اسناد کا، حدثنا اخبرانا انبانا، یہ جو سلسلہ ہے نا سند کا، یہ ہم نے کسی امت کے اندر نہیں دیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کی خوبی ہے، مسلمانوں کی یہ خوبی اور مسلمانوں کا یہ میزہ ہے، اور مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے اندر یہ سند کا سلسلہ ہے کہ اس سند کے ذریعے اپنی تاریخی روایات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی احادیث اور اپنے جو کلچر ہے اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے باقاعدہ چیز کا اعتراف کیا ہے. لیکن صاحب ظاہر ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہی نصرانی کے گھر میں ہوا ہے، یہودی کے گھر میں ہوا ہے، اور اپنی تعلیمات پڑھی، اس نے اپنے دین کو پڑھا ہے، تو صاحب ظاہر اس پہ وہ اثر تو رہے گا نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام سے متاثر ہے، جتنے مسلمان متاثر ہوتے ہیں اتنے وہ بھی ہیں نہیں. صاحب ظاہر اس کے اندر وہ اپنے مذہب کی وہ رسوخ وغیرہ تو اس کے اندر موجود ہے. اس طبقے کی تحریروں میں بس بے شمار غلطیاں تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اسلام، محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے بے جا طور پہ پیش کیا. جیسے میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے باقاعدہ ایک نے کتاب لکھی 100 شخصیات کے بارے میں، پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کو ذکر کیا، حالانکہ وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے. اس طرح بعض نے سندوں کی تعریف کی، جو راویوں کے بارے میں سلسلہ تراجم ہے، جو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ نے راویوں کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بعد میں جو ہے وہ قرآن کو خراج تحسین پیش کیا ہے. قرآن کا جو نظم ہے، قرآن کا جو سیاق ہے، قرآن کریم کی جو بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اور قرآن کریم کے جو الفاظ کی گہرائی ہے، یعنی ان چیزوں کو انہوں نے صلاح ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے. تو یہ معتدل مزاج ہیں، یعنی دیگر کفار کے مقابلے میں یا دیگر مخالفین کے مقابلے میں. چند ایک نام یہاں موجود ہیں، آپ ان کو بعد میں پڑھ لینا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اذان بھی ہو چکی ہے. متعصب سے مراد یعنی جن کے اندر تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور ان کا مقصد ہی کوئی نہ کوئی کمزوری دیکھنا ہے. یہ سمجھ لیں اصل تحریک کا حصہ ہے. یہ افراد وہ ہیں جن کا مقصد واقعہ ہی اسلام کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکانا، اسلام کی کمزوریاں تلاش کرنا اسلام کے اندر سے، کتاب و سنت سے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو دین میں داخل ہونے سے روکنا. یہ اصل میں وہ لوگ، اس طبقے میں ان مستشرقین کو رکھا جاتا ہے جن کا مقصد بے لاگ اور غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے لبادے میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا، یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام کو ایک دہشت گرد جو ہے وہ تحریک بنا کر پیش کرنا، مسلمان کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنا، اور کوئی بھی معمولی سا اگر مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کر کے پیش کرنا. یہ باقاعدہ ان کی این جی اوز اور ان کی تحریکیں جو ہیں وہ اسلامی ممالک کے اندر کام کر رہی ہیں. ان میں سے چند ایک کے نام یہاں مذکور ہیں. تیسری قسم وہ ہے جو پیشہ ور ہیں. یہ وہ مستشرقین جن کو جامعات، تحقیقی اداروں، مجلات، اخبارات، ٹیلی ویژن وغیرہ میں اس کام کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے. اب ان کو کوئی سروکار نہیں، ان سے کوئی کام بھی کروا لو، لیکن ان کا مقصد پیسہ ہے، مادہ پرستی، پیسہ چاہیے، چاہے ان سے جو مرضی کام کروا لو. تو یہ لوگ جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ پہلوں کی طرح متعصب نہیں ہیں، ان کا کام پیسہ ہے. اور یہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں زیادہ تر جامعات اور تحقیقی اداروں میں، وہ کمیٹیاں یا وہ تحریکیں یا وہ ادارے جو اسلام پر کام کر رہے ہیں، اسلام پر کام کر رہے ہیں. اسلام پہ کام ان کے مقاصد کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یا اسلام کی تحقیق کے لیے، یا اسلام کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ادارے ان کو ہائر کرتے ہیں.
یہ وہ مستشرقین ہیں۔ ان کا اکثر حصہ سیاسی مذہبی تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال برطانوی ہند میں انگریز عہدوں پر جو لوگ فائز کیے گئے تھے وہ اس طرح کے لوگ ہی تھے۔ اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے وہ ہے ملحد مستشرق، یعنی مستشرقین ملحد جن کے اندر الہاد بھی ہے، ایسے لوگ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، جب ہم نے پڑھا تھا الہاد کی تاریخ کے اندر کہ جب کلیسا اور مذہب کے اندر آپس میں عداوت شروع ہوئی اور پھر انقلاب جو فرانس کے اندر انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کے نتیجے کے اندر جو لوگ نکلے تھے اور الہاد کی طرف گئے تھے، یہ لوگ پھر جہاں انہوں نے نصرانیت کے خلاف کام کیا وہاں انہوں نے اسلام کے خلاف بھی کام کیا۔ اسلام کے خلاف بھی انہوں نے اسلام کو پڑھا تاکہ لوگوں کو ہر دین سے متنفر کر دیا جائے، صرف نصرانیت سے نہیں بلکہ اسلام سے بھی لوگوں کو متنفر کر دیا جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اس الہادی تحریک کا نتیجہ تھے، اور اس تحریک کے بعد انہوں نے پھر اسلام کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، اسلامی کتب کو بھی، عربی زبان سیکھی تاکہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ یہ تحریک چلائیں اور مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں، خصوصاً عقائد کے اندر۔ ان کا کام زیادہ عقائد کے اندر ہے اور اصول کے اندر ہے، فروعات کے اندر ان کا زیادہ کام نہیں، جبکہ دیگر مستشرقین ہیں ان کا کام سارے مسائل کے اندر ہے، احادیث کے اندر بھی، فروعی مسائل کے اندر بھی، لیکن یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری جو موضوع ہے وہ ملحدین کے اہداف و مقاصد ہیں۔ دیکھیں ملحدین کے اہداف و مقاصد کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، دینی اہداف و مقاصد، اس طرح جو ہے وہ ان کے اقتصادی اہداف و مقاصد، اور اس کے علاوہ ان کے سیاسی اہداف و مقاصد، اور بھی کئی ان کے مالی اہداف و مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دینی اہداف و مقاصد کے اندر اسلام کی حقانیت اور اسلام کے ساتھ اہل اسلام کے جذباتی لگاؤ کو کم کرنا، مسلمانوں کو جو ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی کمزور کرنا، اور جو غیر مسلمان اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا اسلام کے بارے میں نرم لہجہ رکھتے ہیں یا نرم رویہ رکھتے ہیں ان کو سخت بنا دینا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف متنفر کر دینا، تاکہ وہ اگر چانس ہیں ان کے اسلام میں آنے کے تو نہ آ سکیں۔ اقوام عالم میں اسلام پھیلاؤ کو روکنا، اسلام کو چونکہ غلبہ مل رہا ہے، چونکہ صاحب ہے کہ حق جو ہے، حق تو چڑھ کے بولتا ہے نا ٹنکے کی چوٹ پہ، تو کہتے ہیں نا حق وہ جو چڑھ کے بولے، تو صاحب ان کو تکلیف اس بات سے ہے کہ اسلام کو یعنی جو بھی پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ مانتا ہے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے قرآن ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے اس کی اسلام کی حقانیت کی، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تہذیب، اسلام کے جو احکام و مسائل ہیں وہ یعنی بذات خود محاسن پر مبنی، اسلام کی خصوصیات اتنی ہیں محاسن ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو اسلام پھیل رہا تھا نا اس کو روکنا مقصود ہے، مشنری سرگرمیوں کو منظم اور مربوط کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر جا کے کام کیا جائے۔ اس طرح تحقیقی علمی اہداف بھی ہو سکتے ہیں، تحقیق اور علم کے اہداف، اس کے اندر یہ ہے کہ مستشرقین کے تمام علمی اور تحقیقی کاموں کے پیچھے علم کے خدمات کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ علم کی خدمات کی آڑ میں اسلام سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اصول تمام مستشرقین پر لاگو نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف علم کے اصول اور علم کی خدمت کے جذبے سے اپنی زندگیاں جو ہے وہ تحقیق کار میری اس کے اندر گزار دی ہیں، تحقیق کے اندر۔ تو بہرحال بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف علمی خدمت ہے کہ ان کا نام بھی تحقیق کے اندر آ جائے، وہ بھی کچھ کام کر جائیں۔ جیسے مثلا موجم الفاظ لالفاظ الحدیث ہے، اب یہ موجم جو مفارس لالفاظ الحدیث ہے، اب اس کا مقصد سب کا یہ نہیں تھا کہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال کریں، بعض کا مقصد یہ تھا کہ علمی کام کر جائیں۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مذاہب اور ادیان، مثلا یہ جو ابو الحسن اشری کی کتاب ہے مقالات اسلامیین، اس کو بھی مستشرق نے اس کی تحقیق کی ہے، اور بہت ساری کتابوں کی تحقیق، تو ان کا علمی فائدہ اٹھانا مقصود ہے۔ اس طرح کچھ جو ہے وہ مالی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو باتیں وہ اگلے لیکچر میں ہم ذکر کریں گے کیونکہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔